السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں افطار عامر کے ساتھ, اور ایکسپریس ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہے پیارا مقرر, اور جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ سیگمنٹ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں اپنی بات مکالمے سے, دلیل سے اور رد دلیل کے ساتھ منوائی جائے. معاشرے میں اپنی بات چیخ و پکار کر کے نہیں منوائی جاتی. چیخ و پکار کرنے والے صرف اور صرف چیخ و پکار کر سکتے ہیں, لیکن دلیل سے کوئی بات نہیں کر سکتے. مباحثہ اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ایک مرتبہ پھر آج کل کے اس دور میں جہاں سب لوگ اپنے گھروں میں بڑے پریشان بیٹھے ہیں, انہیں دلیل, رد دلیل, لاجک کے ساتھ بات کرنا یا اپنی کسی بات کو منوانے کے لیے کوئی ایسی واسق دلیل پہم پیش کرنا کہ جس سے انسان سمجھ میں آ جائے اس کے بعد کہ یہ بات درست ہے یا صحیح. مباحثے میں ایک قرارداد ہوتی ہے. اب چونکہ آڈینس نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, تو ہم نے ان قراردادوں کو ادھورا چھوڑ دیا ہے. ان کے منظور نہ منظور ہونے کا فیصلہ جب کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا, ایک رمضان ٹرانسمیشن ہوگی یا کوئی ایسا ایونٹ ہوگا, ہم یہ پھر قراردادیں رکھ کر آپ سے رائے لے لیں گے. لیکن ابھی صرف موضوع کی یعنی قرارداد کی موافقت اور مخالفت میں تقریر ہوگی. تو آج حسن فتنہ ہے, قرارداد ہے. ہمارے ساتھ منصف اعلیٰ تشریف فرمائے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, السلام علیکم. اور تشریف فرمائے فضیلہ قاضی صاحبہ جو ابھی سنیں گی بچوں کی تقریریں, اور بچے تقریر کر رہے ہیں. فضیلہ کو جانا تھا, اس ایکسائٹمنٹ کے بعد میں آپ کو بالکل جانے دوں گا. تو تشریف لاتی ہیں سیدہ وریشہ فاطمہ, عمر آپ کی 20 برس ہے اور طالبہ جامعہ کراچی. اب بھائی عمر نہیں لکھا کرو بچیوں کی, لڑکیوں کی. چلیے آئیے. باقی لڑکیوں کی عمر بتانا بری بات ہے. ہاں نہیں بتانا, پوچھنی بھی چاہیے, بتانی بھی چاہیے. خیر وہ تو لگ بھی چھوٹی رہی ہے ویسے ہی, وہ تو 18 کی لگ رہی ہے. میری بھی عمر نہیں پوچھنی چاہیے کسی کو, ہے میری بھی نہیں پوچھنی چاہیے. آپ کی تو 16 ہے بس. ہاں ہاں ہاں, واہ واہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی چلیں. اجازت ہے؟ آئی جان. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. علی وقار قرارداد میں شامل لفظ حسن جس کے لفظی معنی ظاہری خوبصورتی کے صدر علی وقار میں, اور فتنہ جس کے معنی فساد کے ہیں. علی وقار, میں اس قرارداد کی حمایت کرتی ہوں اور یہ کہنا چاہوں گی کہ حسن فتنہ ہے. صدر علی وقار جب حسن فتنہ کی بات کی جاتی ہے تو میں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یونان میں حسین لوگوں کو خداؤں کا درجہ دیا گیا, تو پھر میں یہ کہنے لگی کہ حسن فتنہ ہے. علی وقار, اگر حسن فتنہ نہ ہوتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید نہ کیا جاتا. علی وقار, حسن فتنہ ہے. اگر حسن فتنہ نہ ہوتا تو ایران کی شہزادی انیس الدولہ کے حسن میں گرفتار ہو کر 20 لوگ خودکشی نہ کرتے. تو علی وقار, پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی اور یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ حسن فتنہ ہے. علی وقار, اگر حسن فتنہ نہ ہوتا تو سفید رنگ کو کالے رنگ پہ فوقیت نہ دی جاتی. علی وقار, اگر حسن فتنہ نہ ہوتا تو آج لوگ اپنی صورت سنوارنے کے بجائے اپنی سیرت سنوارتے. علی وقار, میرے بعد آنے والے مقرر یقیناً سیرت اور اخلاق کو حسن سے تشبیہ دیں گے. تو پھر مجھے یہ بات بتائی جائے, جب ہماری مائیں آج اپنے بیٹوں کے رشتے کے لیے جاتی ہیں تو سیرت اور اخلاق کو ترجیح دینے کے بجائے سفید چمڑی اور حسین خد و خال کو فوقیت کیوں دی جاتی ہے؟ علی وقار, کیونکہ حسن فتنہ ہے. علی وقار, شعر و شاعری کی بات کی جائے جو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے, تو میں یہاں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ حسن والوں سے اللہ بچائے سے لے کر حسین خد و خال سے لے کر حسن والوں سے اللہ بچائے تک میں لوگوں نے حسن کو ہی فتنہ قرار دیا. علی وقار, اگر حسن فتنہ نہ ہوتا تو آج تیزاب سے جھلس جانے والے چہروں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو رہا ہوتا. علی وقار, اگر حسن فتنہ نہ ہوتا تو آج کی نسل کسی کے حسن میں الجھ کر بیرا روی کا شکار نہ ہو رہی ہوتی. علی وقار, یہ حسن ہی ہے جو دانش مندوں کی عقلوں کو بگاڑ دیتا ہے, ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے. علی وقار, کہ پردہ کب گرے گا, کہ علی وقار پردہ کب گرے گا, تماشا کب ختم ہوگا, کہ حسن کل بھی فتنہ تھا, حسن آج بھی فتنہ ہے, اور حسن رہتی دنیا تک فتنہ رہے گا. تو لو تم بھی سنو, حاکم بھی سنے, ایک بات سنانے آئی ہوں. میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آئی ہوں. جمہور کے خون ناحق سے رنگی ہے جتنی دیواریں, میں ان شاہی دیوانوں کی دیوار گرانے آئی ہوں. اور دور عصر کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں,
मैं इस दस्तूर को बदलूंगी, ये बात बताने आई हूँ। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। सदर अली वक़ार सिर्फ एक जवाब आपको देना चाहते हैं, जो सवाल आपने उनसे किया था, क्योंकि सदर अली वक़ार के पूरे ख़ानदान को नहीं पता ये पर्दा कब गिरेगा, ये तमाशा कब ख़त्म होगा, इसलिए मुझे सवाल करने का कोई तुक नहीं बनता था। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। लेकिन माशाल्लाह मौजू पर आपने बिल्कुल फोकस रखा, मौजू पर, वेरी गुड। अली ज़र शाहिद साहब ये तशरीफ़ लाएंगे शेख जायद यूनिवर्सिटी कराची से। जनाब। सदर अली वक़ार बात करते हैं हुस्न फितना है, ज़रा तल्ख मुलाकात करते हैं, आइए हुस्न फितना के ऊपर बात करते हैं। जनाब आला, अगर हुस्न फितना है तो यहाँ मौजूद तमाम हसीन लोगों को, मुनसफीन को और तमाम मेरे मेहमान गिरामी को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि इतने सारे फितने मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर जनाब आला, करारदार की तरफ चलते हैं। हुस्न फितना है। जनाब आला, मोहतरमा आई, चीखी चिल्लाई और जोर से कह रही थी कि बस हुस्न फितना है, इन्होंने बस ये काम करना था। इन्होंने मिसालें गिनवाई कि उन्होंने तेजाब फेंक दिया, उन्होंने ये कर दिया, जबकि जनाब वाला हुस्न फितना नहीं है। जनाब वाला, अगर ये जोश के बजाय होश से काम लेती कि लुग़वी मायने हुस्न से मुराद खूबी, उम्दगी और अच्छाई के हैं, कि ज़ाहिरी अच्छाई के नहीं है, और दूसरा करारदार का लफ्ज़ फितना जो कि बुराई, शर और फसाद के हैं। जनाब वाला, बुराई जो कि बुरे काम से जन्म लेती है, और एक अच्छाई जो कि खूबसूरती यानी हुस्न जो कि खुद एक खूबसूरती है। तो जनाब वाला, एक अच्छाई और एक बुराई दिन और रात एक साथ नहीं चल सकते। तो बात वाज़े हुई कि हुस्न फितना नहीं है। जनाब वाला, अब बात करते हैं फ़लसफ़े की। तो जनाब वाला, डेंसिंग वाशिंगटन अमेरिका के 3 गोल्डन अवार्ड लेने वाले अपनी तकरीर में कहते हैं कि हुस्न अगर किसी अच्छी चीज़ को इंसान के सामने बुरी शक्ल देकर पेश किया जाए तो वो फितने का बाइस बन सकती है। यहाँ पे इनकी दलील रद्द की जा सकती है। जनाब वाला, अगर बात करें अदायगी, हुस्न अदायगी, इजहार, इख्तलाफ गुफ्तगू का हुस्न है, मगर इसी इख्तलाफ को ऐवानों के अंदर इख्तदार की लालच में फितना बनाकर पेश किया जाता है, और कई सियासी जमातें इस इख्तियार की लड़ाई में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जनाब वाला, अब बात करते हैं हुस्न फितना। जनाब वाला, आज इस ऐवान के अंदर बड़ी उम्दगी के साथ इसे पेश किया जा रहा है, जो अमली तौर पर इस करारदार को रद्द करता है। जनाब वाला, हुस्न किरदार। जनाब वाला, हुस्न किरदार जब मिल्लत का पासबा अब्दुल सत्तार ईदी के अंदर पैदा होता है तो वो इंसानियत की खिदमत करते हुए इस वक्त दुनिया से चला जाता है। और जनाब वाला, जब यही हुस्न किरदार किसी नौजवान के अंदर पैदा होता है तो वही नौजवान जफर अब्बास बन के इंसानियत की खिदमत करता है, बगैर किसी रंग, नस्ल, मजहब व मसलक से बालातर होकर इंसानियत को मयार बना के अवामुन्नास की खिदमत करते हुए नजर आता है। तो जनाब वाला, हुस्न कैसे फितना हो सकता है? अरे जनाब वाला, अब बात करते हैं हुस्न। तो जनाब वाला, मैं जरा बताता चलूं कि मोहतरमा ने कहा कि हुस्न फितना है। जनाब वाला, एक तरफ तो ये यहाँ पर आके इस करारदार की हिमायत कर रही थी कि हुस्न फितना है, और दूसरी तरफ हुस्न गुफ्तगू का सहारा भी ले रही थी। ना तो ये हिमायत कर रही थी, ना तो ये मुखालफत कर रही थी, ये तो मुनाफिकत कर रही थी। क्योंकि जनाब वाला, एक तरफ ये कह रही थी कि हुस्न फितना है, और दूसरी तरफ उसी हुस्न गुफ्तगू का सहारा भी ले रही थी। जनाब वाला, अगर हुस्न अज़म के साथ हो तो इस्तदलाल और जफाकशी के मैदानों में अपने लहू से होने वाले मेजर असहाक शहीद बन जाता है। जब यही हुस्न तालीमी इदारों में हो तो जनाब वाला, एक तालीमी इदारे JSC के अंदर 87 मार्क्स हासिल करके हारून तारिक बन जाता है, मगर जनाब वाला उसी तालीम की आड़ में नौरीन जब्बार दहशतगर्दों से ताल्लुक रखकर इस हुस्न को फितने का बाइस बनाती हैं। जनाब वाला, शरीयत पे अमल करना भी हुस्न है, मगर किसी के ऊपर तनकीद करना, सवाल बनाना, बार बार तनकीद और सवालात बनाना फितने का बाइस बनाया जाता है। मगर जनाब वाला, आज इस करारदार को हक, सच और दलाइल के साथ इस बात को वाज़े किया जाएगा कि हुस्न फितना नहीं है। जनाब वाला, मैं बात करता हूँ, मोहतरमा ने कहा कि जुल्म से बर्बरियत हो रही है, तो जनाब वाला मुझे बताएं, शाम, यमन, बर्मा, नाइजीरिया में मुसलमानों के ऊपर क्या हुस्न की वजह से जुल्म सितम हो रहा है? नहीं जनाब वाला। तो हुस्न फितना कैसे हो सकता है? जनाब वाला, अगर हुस्न फितना होता तो जनाब वाला, मोहतरमा यहाँ पर आके कह रही हैं कि हुस्न फितना है, तो जनाब वाला फिर मैं इनसे कहूँगा कि अगर हुस्न फितना है तो खुद अपने चेहरे पर मेकअप करके आके बोल रही हैं, आधे घंटे के बाद ये हुस्न ख़त्म हो जाएगा। जनाब वाला, हुस्न का ताल्लुक खाली ज़ाहिरी हुस्न से नहीं है, हुस्न का ताल्लुक अंदर के हुस्न से है, हुस्न का ताल्लुक इंसान के अंदर हुस्न इखलाक बात से है। तो जनाब वाला, बात वाज़े होती है कि हुस्न फितना नहीं है, और ऐसे फितने फैलाने वाले लोगों को ऐवानों से बाहर उठाकर फेंक दिया जाए। अपनी अदाओं पे ज़रा खुद गौर करो, अपनी अदाओं पे ज़रा खुद गौर करो, अगर मैं करूँगा तो शिकायत होगी। शुक्रिया। सदर अली वक़ार आपका शेर सही करना चाहते हैं, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तशरीफ़ रखिए जी।
लेकिन इनका काउंटर अटैक जरा अच्छा था, अल्फाज की इनके पास वोकैबुलरी ज्यादा ज्यादा थी। थी। अच्छा मेकअप नहीं किया उस बेचारी ने, वो वैसी प्यारी है, वो वैसी प्यारी है, ऐसी प्यारी है। और लेकिन दूसरी बात ये कि उनके पास हाँ कुछ क्या बस मैंने कहा थोड़ा बैलेंस नहीं था इनके पास, जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम थी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं प्रोफेसर साहब कि यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। अच्छा मैं ये करारदाद पेश कर चुका हूँ, ये शायद सेंट जोसेफ कॉलेज में की थी या कहीं पर भी। वो करारदाद मैंने भारी अक्सरियत से मंजूर कराई थी, हुस्न फितना है। अभी इन्होंने जो दलाइल दिए मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ, आप हुस्न सूरत पर नहीं, आप हुस्न सलूक या हुस्न कलाम या हुस्न सीरत पर नहीं गई, आप हुस्न सीरत पर हैं। आपने हुस्न सूरत को यकसर मुस्तरद कर दिया। अरे अगर सीरत मोहम्मद पर जा रहे हो तो सूरत मोहम्मद तो देख लो पहले। तो हुस्न बड़ा ज़रूरी है। अगर आप जिस हुस्न की बात करी थी ये हुस्न सूरत पर रहा, लेकिन हुस्न जो है वो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें उर्दू लुगत के अंदर, जिसके आपने माना भी पेश किए, हुस्न के साथ जब तक लाहिका नहीं लगेगा तब तक हुस्न सिर्फ हुस्न रहेगा। ये मैंने करारदाद जब मंजूर कराई थी बताया लाहिका लगना ज़रूरी है। जब हमने करारदाद में लाहिका ही नहीं लगाया कि हुस्न सूरत या हुस्न सीरत, तो आप दोनों अपनी तरफ से लाहिका क्यों लगा रहे हैं? हमने तो सिर्फ हुस्न की बात की है। अच्छा, और हुस्न क्या है? ये सारी सिर्फ हुस्न की बात की। आपने इतने अच्छे तरीके से इसको पूरा वो कंक्लूड किया और सब किया, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं ऐसी इससे तो नहीं, लेकिन मुझे एक ख्याल आता है जहन में कि अल्लाह ताला ने सब जो इंसान बनाए हैं, आप देखें दो वही मतलब आँख नाक कान वही सब है, मगर हर चेहरा जो है अलग है, मुख्तलिफ है। उसकी क्या वजह है? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने अहसन तक़वीम पर इंसान को बनाया, हमने अपने हाथों से इंसान को बनाया, लिहाजा हर इंसान मुख्तलिफ है। तो हर इंसान खूबसूरत है, हर इंसान खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला ने एक हदीस में उस दिन बयान कर रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम को जब लोग दिखाए गए तो उनमें बदसूरत भी थे और खूबसूरत भी थे। तो उन्होंने बदसूरतों की तरफ देखकर कहा ये कैसे हैं और खूबसूरत की तरफ देख रहे हैं इतने खूबसूरत कैसे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया बदसूरत इसलिए बनाया कि वो भी मेरा शुक्र अदा करें, खूबसूरत इसलिए बनाया ताकि वो भी मेरा शुक्र अदा करें। इनमें से कोई भी बदसूरत नहीं है क्योंकि मैंने बनाया है, सब खूबसूरत है। हमारी तख्लीक पर खूबसूरत मुझे तो कोई भी मुझे तो ये मुझे बात ही समझ नहीं आती, खूबसूरती और बदसूरती क्या है? ही नहीं बदसूरती। वही असल में जब इंसानी देखिए ना, एक इंसानी खामी है ये, इंसानी ये बशरी खामी है। मुझे लगता है आपका दिल जो है ना उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे होता है, वो भी होता है, लेकिन एक बशरी खामी है। बशरी खामी है, अरे ये मुझे कुछ अच्छा, ये बशरी खामी है, ये रूहानी बीमारी है आपकी। एक जिस्मानी बीमारी होती है, एक रूहानी बीमारी। अंदर से आप रूहानी तौर पर बीमार हैं कि आपको कोई दूसरा बदसूरत लग रहा है, वरना तो कोई बदसूरत है ही नहीं। बहुत अच्छी बात, सब खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने किसी को बदसूरत बनाया ही नहीं। आप रूहानी बीमार है बेसिकली। डॉक्टर साहब, माँ जो है जी, हर किसी को अपनी माँ हसीन खूबसूरत नजर आती है किसी भी शेप में। भाई ये बैठी है ना, ये भी माँ है, ये भी माँ है, सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर ये नहीं, ये दोनों माएँ बैठी हैं। इनके बच्चे जब बचपन में जब छोटे होते थे तो ये गोद में लेती थी तो दूध फट जाता था, तो उसकी एक स्मेल आती थी, माँ को कभी नहीं आती थी, गैरों को आती थी, क्योंकि गैर बशरी खामी की निगाह से देख रहे हैं। रूहानी बीमारी उनमें, माँ में है ही नहीं रूहानी बीमारी। माँ तो समझ ली जो कुछ भी है मेरे बच्चे का है, मैं तो गीले पे भी सो जाती हूँ। फुल सरेंडर किया हुआ है, सरेंडर किया। माँ तो फिर माँ है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए अपनी तशबीह बापों से नहीं दी, 70 माओं से दी है, तो माओं से भी बढ़कर चाहता है। तो अल्लाह ने वो तशबीह। जी प्रोफेसर साहबा फरमाइए। मैंने वरीशा को चुना है। वरीशा को चुना, आपने वरीशा को चुना है, लेकिन मैंने तो अली को चुना है। आपने अली को चुना है, आपने वरीशा को चुना, आपने अली को चुना है। लेकिन जाहिर है प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा, लेकिन आज अगर आपकी इजाजत तो मेहमान भी मौजूद है, दोनों को ले जाए अगले राउंड में। चलो दोनों को। आप अली साहब आप भी, चूंकि आपको इन्होंने चुना है, इन्होंने हमें तो कभी चुना नहीं, आपको चुन लिया, लेकिन हमारे लिए सीखने की बात कर रही थी ना, तो देखिए अगर जो इनकी गलतियां हैं वो ये कौन सा चुनवाना है अपने आप को, और दीवार में चुन जाऊंगा। आपके चुनाव में मैं आपको वोट दूंगी, अगले चुनाव में आपको आपके चुनाव में आपको वोट दूंगी। देखिए दोनों इलेक्शन जीता हूँ मैं, हाँ दोनों इलेक्शन जीता हूँ। लेकिन मैंने वोट नहीं दिया था तब आपको। हाँ तब वोट नहीं दिया था, अब वोट दूंगी मैं। पक्की बात है। मेरे वोट ही पक्का है। चुनाव में तो चलो वोट मिल गया, चुनाव ना हुआ तो चुनाव में वोट मिल गया। वक्फा लेते हैं, वक्फा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फजीला काजी, आप हमारे साथ तशरीफ लाई, हमारे प्रोग्राम में बैठी, इज्जत बख्शी हमें, बहुत सारी बातें हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। इसी मोहब्बत के साथ में रुखसत करेंगे, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर हमूद तुम बैठे हो गए मास्टर कंट्रोल रूम में, और लगाने की क्या ज़रूरत थी भाई, मैं यही हूँ, इधर ही था, मैं बातचीत कर रहा था सबसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप रहने दिया करें, कुछ और मत लगाया करें, आईडी मत लगाया करें।
ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی ہماری ایک اور مہمان ہے ڈاکٹر روبینہ اکبر صاحبہ. یہ سینئر مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور یہ مرشد اسپتال اینڈ ہیلتھ کیئر سینٹر میں موجود ہوتی ہیں. آج یہاں پر تشریف لائی ہیں. کورونا کارنر پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پیارا پاکستان کا جو سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ میں نے ایک آرٹیکل صبح پڑھا تھا ڈاکٹر صاحبہ، اور اس آرٹیکل میں جو اہم ترین بات اس صبح BBC نے یہ آرٹیکل اس کو پھر رابطہ TV والوں نے بھی اس کو ڈراپ کیا ہے، وہ یہ کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ رواں برس لاک ڈاؤن کے باعث دنیا بھر میں گھریلو تشدد کے 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ مزید کیسز کے سامنے آنے کا امکان ہے. برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق، جو کہ گارڈین بھی کہتے ہیں، اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے پاپولیشن فنڈ نے حساب بھی لگایا کہ رواں برس 10 لاکھ خواتین کی فیملی پلاننگ کے جدید طریقوں تک رسائی نہیں ہو سکے گی اور کئی لڑکیوں کو 2030 تک بیاہ دیا جائے گا. پاپولیشن فنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیا کینزم، انہوں نے ان اعداد و شمار کو مکمل تباہی قرار دیا. یہ اعداد و شمار منگل کو UN پاپولیشن فنڈ اور اس کے پارٹنر جو ادارے ہیں ان کو اور امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنس اور آسٹریلین یونیورسٹی وکٹوریہ نے شائع کیے، جن کے مطابق 3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک میں گھریلو تشدد میں 20% اضافہ ہوا ہے. ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کی صورت میں ہر 3 ماہ میں گھریلو تشدد کے 15 ملین کیسز سامنے آ سکتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تشدد کو روکنے کے لیے جاری پروگرامز میں کورونا وائرس کی وجہ سے تعطل پیدا ہونے سے ایسے واقعات کی روک تھام پر بھی اثر پڑے گا. ریسرچرز نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر لاک ڈاؤن یا کورونا وائرس کے حوالے سے لگائی گئی پابندیاں مزید 3 مہینے جاری رہیں تو دنیا کے کم اور درمیانی آمدن والے 144 ممالک کی 44 ملین یعنی 4 کروڑ 40 لاکھ خواتین کی رسائی فیملی پلاننگ کے ذریعے تک نہیں رہے گی، اور اس کا نتیجہ 10 لاکھ غیر ارادی حمل کی صورت میں نکلے گا. ادارے کے مطابق خدشہ یہ ہے کہ عالمی وبا کے باعث بچوں کی کم عمری میں کی جانے والی شادی کی روک تھام پر بھی اثر پڑے گا، اور اگلی 1 دہائی میں مزید 13 ملین یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ بچے کم عمری میں ہی بیاہ دیے جائیں گے. یہ ہے کورونا کا اثر جو ہو رہا ہے، جو ایک میکرو لیول پر ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. ہم تو صرف ایک مائکرو لیول پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں صرف یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، پورا خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے. اور میں تو خیر اس لفظ سے تھوڑا سا اجتناب برتا ہوں، غیر ارادی حمل. میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا. ظاہر ہے کہ غیر ارادی عمل ہو نہیں سکتا جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو، اور آپ جب تک خود اس پر قوت نہیں یعنی آپ قابو نہیں پائیں گے تب تک یہ نہیں. تو اسے غیر ارادی عمل، کوئی اتنے بچے نہیں ہیں، ننھے نہیں ہیں سب کہ غیر ارادی عمل ہو گیا. یہ ایسا ننھا بنا کے پیش کیا اقوام متحدہ نے مطلب جوڑوں کو. بھائی آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کس طرح سے اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کن ممالک میں پاپولیشن کہاں تک بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو پاپولیشن پلاننگ قرآن میں سکھائی ہے. آپ اگر نہیں سمجھ رہے تو آپ کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 برس تک دودھ کی عمر رکھ کر یہ بتایا کہ کم از کم 2 برس تک تو بچہ پیدا نہیں کرو، یہ سمجھایا ہے. لیکن یہاں جناب جو ہے وہ بچے کا حق مارا جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب ڈاکٹر صاحبہ آپ نے شاید پڑھا ہو، لیکن میں بتاتا ہوں کہ جب حضرت حلیمہ انہیں لے کر گئیں تو وہ دودھ پلاتی تھیں، تو آپ اتنے شرمیلے تھے آپ کہ آپ یعنی جس طرف سے دودھ پیتے تھے دوسری طرف سے وہ دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ ان کی ایک رضائی بہن تھی حضرت شیمہ. آپ نے کم سنی میں اپنی بہن کا خیال کیا ہے کہ ان کا دودھ تاکہ باقی رہے. مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ایسا نبی کہاں سے لائیں گے اور ایسی تعلیمات کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ خاتم النبی نے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہوگا؟ یہ تو بڑے خطرناک اعداد و شمار آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اکنامک کرائسس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. لیکن اب یہی بات ہے کہ ابھی تک اس کی ویکسینیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ٹریٹمنٹ آ گیا اور ہم کچھ جو ہے وہ کر لیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ ہم پریکاشنز کر کے، اور مطلب اتنا بھی اب نہیں ہے کیونکہ ہم ابھی اتنی نو آؤ ہو چکی ہے اس بارے میں کہ ہم جو ہے وہ پریکاشن ان چیزوں کو فالو کریں تو جو ہے ہم سے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں. بیکاز جو آپ نے ابھی یہ رپورٹ مجھے بتائی ہے، اگر جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہیں یا جو نہیں بھی ایجوکیٹڈ ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ ہر کوئی اس چیز کو اتنی بار دہرایا جا چکا ہے، ٹی ویز پہ اتنے سیشنز وغیرہ ہوئے، میں نے خود سیشنز دیے ہیں اس کے. تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ
सेल्फ कंट्रोल एक होता है या प्रोटेक्शन के लिए जो है अपने आप को ये करें कि इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें। जैसे ये है कि सेल्फ डिस्टेंस है हमारे पास, ये तो सबको पता है, या क्या करना है, आइसोलेशन है, या इन दिनों में जो है वो हमने अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक हम कहते हैं ना कि हिम्मत और हौसला चाहिए हमें ऐसे क्राइसिस से मुकाबला करने के लिए। ये नहीं है कि ये बिल्कुल आम सा है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं और इसको नहीं समझ रहे कि ये क्या है और क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाइए, क्या 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 कह रही हैं? फरहान इदरीस कौन है? भाई पूरा बताएं, एक मिनट, कौन है? कोरोना सर्वाइवर है हमारे साथ इस वक्त। जी, कोरोना सर्वाइवर है फरहान इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने कोरोना को शिकस्त दी है। और अभी अब मैं हर कोरोना सर्वाइवर से पूछता हूँ, सबसे बेहतरीन इस वक्त तक गुफ्तगू सलमान अहमद से हमारी रही है, जो कि हमारे मुल्क के मायनाज गुलकार हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी करंतना में रहकर। तो आप हमें ज़रा अपने तजुर्बात बताएं और ये भी बताएं कि उस दौरान आप क्या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते रहे, क्या ट्रीटमेंट आपकी रही, तो हमें फरहान भाई ये सारी बातें बताएं। जी जी डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था और मैं आया था स्टेज से। जैसे ही मैं आया उसके 2-3 दिन बाद मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स हुए, जैसे कुछ हाई फीवर है और कुछ सोर थ्रोट की फीलिंग्स थी मुझे। और मैं एक हमारे जो फिजिशियन है उनके पास दिखाने गया था, तो उन्होंने मुझे एक नॉर्मल पेनाडोल जो दवाई दी थी, उसके लेने के बाद भी मुझे फीवर कम नहीं हुआ। तो मैं सेल्फ अपने आप से ही मैं खान हॉस्पिटल जाके मैंने अपना टेस्ट करवाया। मुझे था कि मैं ट्रैवल करके भी आया हूँ तो शायद आई शुड नॉट टेक ए चांस, तो जाके मैं टेस्ट करवाऊँ खान हॉस्पिटल से। तो मैंने टेस्ट करवाया और वेरी सेकेंड डे मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। तो उस टाइम पे जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मैं एयरपोर्ट से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे टच में था, वो उनके फोन वगैरह आते रहते थे, तो मुझे ये कहा करते थे कि आप कोशिश कीजिए आइसोलेशन में रहें। सही। देखिए वो तकरीबन उस टाइम पे 15, 16, 17 मार्च क्या था, इतने केसेस भी पाकिस्तान में नहीं थे और इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो जैसे लोगों को हॉस्पिटल में रखा जाए या आइसोलेशन हॉस्पिटल में उनको अलग वार्ड में रखा जाए। तो मैंने कहा था, उन्होंने मुझे रोका भी नहीं और मैं घर पे आके खुद ही मैंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखा, अवे फ्रॉम माय फैमिली। मेरी मदर, मेरी वाइफ सबसे दूर, मैं अपने रूम में था और मैं अपना ही सब कुछ करता था। मुझे खाना भी वो बाहर रख के देते थे डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स में, तो मैं बाहर से लेके अंदर रखता था और फिर खुद ही इसको मैं एक गार्बेज बैग में डाल के अंदर रखता था, उसको डिसइंफेक्ट करता था। आई यूज्ड टू डू ऑल दिस। अच्छा, आपने जहाँ आप रहते थे उस कमरे को डिसइंफेक्ट किया था, वहाँ पर स्प्रे वगैरह किया था आपने? जी मैं खुद करता था और मैं खुद ही कमरे की सफाई खुद करता था और यानी पूरा वो रूम में कोई नहीं आता था। जितने दिन मैं रहा तो मैंने इस रूम की सफाई रखी है, मैंने डिटॉल से, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से, सैनिटाइजर सब मैंने हर चीज के रूम के केयर किया अपना। जी जी प्लीज। अच्छा, आपने नॉर्मल डाइट क्या ली? आपके 14-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप रहे, नेचुरली आपको ने एक नॉर्मल मेडिसिन ली थी, लेकिन एक आपको खाना तो था, 3 वक्त खाना होता है, एक रूटीनली डाइट आपने क्या ली? मैंने ये सब ये घर की ग़िज़ा ली, मैंने कोई ठंडा पानी वगैरह कुछ नहीं पीता था। मैं नॉर्मल घर का जो पका हुआ होता था वही खाता था। नॉर्मल डाइट। जी नॉर्मल डाइट। स्विचिंग कर रहे हैं हमारे बैठे हुए, उनको मैं समझाऊं, कभी जमाई वगैरह आए तो दूसरे गैस पे कट कर लेते हैं जो स्विचिंग पे बैठा हुआ। मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा होता, मेरी अल्लाह ताला ने 3-4 आंखें बनाई हैं। तो स्विचिंग पर जो बैठे हुए हैं मास्टर कंट्रोल रूम में, कौन बैठा हुआ है स्विचिंग पे? स्विचिंग पे कौन है? नहीं, मास्टर कंट्रोल। मोइज जरा ख्याल करो भाई, थोड़ी तवज्जो कर लो मोइज, तवज्जो कर लो, वरना इंतहाई पाकिस्तान के सबसे नाकाम प्रोड्यूसर कहलाओगे तुम। जी जी प्लीज बताइएगा फरहान इदरीस साहब। जी तो मैं बस ये नॉर्मल डाइट लेता था और मैं कोशिश करता था कि मैं सारे देसी जो इलाज हैं, देसी टोटके, जैसे ये स्टीम लेना, गर्म पानी के गरारे करना, ये अजवाइन और ये जिंजर वाटर हनी के साथ, ट्यूमरिक के साथ ये डाल के ये लेना। और इन फ्लूइड में ये मेरे सारे हॉट वाटर फ्लूइड ज्यादा मैं इंटेक करता था। और बस 2-3 दिन के बाद मुझे अपना फीवर मेरा उतर गया। कलौंजी कितनी इस्तेमाल किया आपने? कलौंजी? जी एग्जैक्टली, कलौंजी भी मैं लेता था, चुटकी भर कलौंजी लेता था, दिन में 2 बार लेता था। देखो, सारी पूरी दुनिया को मेरे रसूल के नुस्खे ने बचाया है। मेरे नबी का नुस्खा था कलौंजी, बिल्कुल, इसी ने सबको बचाया है। सब कलौंजी खा रहे हैं, ट्रम्प भी खा रहा है आजकल कलौंजी। जी जी। अच्छा, तो शहद भी इस्तेमाल किया?
جی شہد بھی میں استعمال کرتا تھا, ہنی واٹر میں لیتا تھا اس کو. آپ کی ایج تھوڑا سا آئیڈیا دیں گے, کیونکہ ریکوری جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس ایج میں ریکوری ہو رہی ہے, یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ماشاءاللہ عمر کیا ہے؟ 40 کے درمیان لگ رہے ہیں بھیا. I'm 43. I'm 43. سلمان کی بھی تقریباً یہ 40-43 کے درمیان ہے. لیکن یہ ایک حیران کن ریشو ہے, کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ 50 سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 24 سال میں بھی آیا ہے, 30 سال میں بھی آیا ہے, 40s میں کے اندر بھی آیا ہے. ایکچولی ڈاکٹر صاحب اسٹیٹسٹک دیکھی جاتی ہے کہ میکسیمم کیسز کس میں آ رہے ہیں, میکسیمم کیسز آ رہے ہیں 60 پلس میں, اور وہی ڈائبٹک اور اچھا وہ جو دیکھی جاتی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ اسٹیٹسٹک جو دیکھی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جہاں امیون سسٹم تھوڑا سا تو ہو سکتا ہے ان کا 43 ایئرز میں ان کا امیون سسٹم صحیح نہ ہو. ہاں اچھا امیون سسٹم یوں بھی خراب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ایک شخصیت سامنے بیٹھی ہے, ان کو سامنے مخاطب کرتے میں کہوں گا, بیٹھی ہوئی جو ہے وہ سوچ میں ہے وہ شخصیت, وہ یہ کہ وہ اس لیے کہ آپ کا امیون سسٹم تب خراب ہوتا ہے جب آپ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں. گوشت کھانا بہت ضروری ہے, پروٹین ہے نا جی, پروٹین. آپ کی باڈی چکن آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ چکن نہ کھائیں. بیف جو ہے نا, پتہ نہیں کیوں چکن, بھائی بیف اس وقت بہت ضروری ہے. بیف پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجزاء رکھے ہوئے ہیں, اجزائے ترکیبی اس میں موجود ہیں جو کورونا سے بچاؤ کے لیے اس وقت آپ جتنا بھی میسر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوشت وغیرہ دیا ہے, جو بھی آپ مٹن اور بیف یہ دونوں آپ کھائیں, اچھا لگے برا لگے یہ دوائی سمجھ کر آپ کھائیں, لیکن آپ کھائیں. چکن آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرنے والی, چکن خود اتنی بیچاری سے کمزور ہے, وہ چھپ جاتی ہے جیسی کوئی عادت, اس کا تو امیون سسٹم ہی کمزور ہے بیچاری کا. وہ کیا آپ کو ان کو کیا کھلایا کیا جا رہا ہے چکن کو, آپ دیکھیں نا اس کے اندر ان کے فیڈ ہی نہیں ہے, تو وہ فیڈ ہماری باڈی میں جائے گا تو ہمیں کہاں سے, یا پھر آپ کھاتے جس میں اومیگا 13 ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نٹس لیں, ریڈ اسنیپر جو ہے, ریڈ اسنیپر یا سالمن آپ کھائیں, وائٹ میٹ میں اگر کھانا ہے. چکن کچھ نہیں کرے گی. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, چکن میں خود جو اس کو فیڈ ملتی ہے وہ خود پراپر نہیں ہے, تو ہمیں کس طرح سے وہ جو ہے وہ اس چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. ہم پروٹین والی ڈائٹس لیں, فریش جیسے فروٹ ہو گئے, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں ان دنوں میں, اپنے جو حالانکہ اس کو ڈرائی نہیں ہونے دیں, واٹر کا زیادہ سے زیادہ یوز, کیونکہ اب رمضان کا منتھ چل رہا ہے تو اس میں تو زیادہ آپ کو جو ہے وہ ایسی چیزیں رکھیں, آپ اپنے آپ کو نا ایکٹیو رکھیں. میں ان سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا ان صاحب سے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو 20 دن 25 دن کوارنٹائن میں جانا ہے, آپ کو وہاں آئسولیٹ ہو جانا ہے. آپ ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں کہ میرے اوپر کیا چیز آ گئی ہے, تو آپ کی امیونٹی اور نیچے بیٹھ جائے گی. تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ صحت بھی اللہ کے اختیار میں, وہی صحت دینے والا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کیوں نہیں رکھتے؟ نماز 5 ٹائم آپ نیچرلی تھوڑا سا زیادہ رکوع سجدے میں ویسے بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے, اور ایکٹیویٹی نہیں سجدے میں رہنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, ذرا دماغ میں خون آئے گا, تھوڑا سا خون ذرا سجدے میں آ چکے گے, اس کی بیسک وجہ سرکولیشن آف بلڈ بہتر ہوگی. اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہماری اسمیل اور ٹیسٹ چلا جاتا ہے. ادھر ایک بون ہوتی ہے کریبیفارم فیشیا, کریبیفارم پلیٹ آف ایتھیمائڈ بون, ادھر سے olfactory نروز جا رہے ہوتی ہیں برین میں. جیسے ہی کرونا وائرس خدا نہ کرے ادھر آتا ہے تو وہ ناک سے گھس جاتا ہے برین میں, اور اس لیے اسمیل چلی جاتی ہے, اس لیے ٹیسٹ چلا جاتا ہے. پوری یہاں پر بلڈنگ میں ہمارے لکھانی صاحب نے بھی رات کو, میں نے یہاں پر خود کلورین کلورائڈ اور ابھی میں نے رات کو ڈیٹول وغیرہ کیا تھا. ابھی لکھانی صاحب نے پوری اس کو بلڈنگ کو کرایا, تو میں سب سے ابھی ٹیسٹ کر رہا تھا, میں سب سے پوچھ رہا تھا ہاں بھائی کوئی خوشبو آ رہی ہے, تو سب کو آ رہی ہے. اب جو اس کا مطلب یہ سب صحیح ہے, وہ سب محسوس کر رہے ہیں بلیچ جیسی خوشبو. کلورین کلورائڈ کیا پتہ ہے, ٹیسٹ ہے جی سے کلورین کلورائڈ کیا پتہ ہے, بلیچ جیسی خوشبو ہوتی ہے, تو وہ سب سونگ رہے ہیں ہاں کچھ ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس وقت بلڈنگ میں سارے لوگ صحیح ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ چیزیں بڑا ضروری ہے, ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ذائقہ, ٹیسٹ بڈز آپ کے کہاں پر ہیں, کیا آپ دونوں چلے جاتے ہیں؟ ہاں دونوں چلے جاتے ہیں, ٹیسٹ بڈ بھی چلے جاتے ہیں اور سونگنے کی پاور اور بھی چلی چکن جاتی کھانے والے کا تو ٹیسٹ بڈ ہی نہیں ہوتا, ایک ہی جیسا کھانا ہوتا ہے. نہیں, اس کی بیسٹ چیز ہے کہ وائٹامن سی لیں آپ, وائٹامن سی کا استعمال رکھیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا فش ہفتے میں 1-2 دفعہ لے لیں, اور بیف ہے, مٹن ہے, آپ روزانہ اتنا گوشت نہ کھائیں, تھوڑا گوشت کھا لیں, پھر کھائیں. اچھا آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, جو بھی میں ناظرین کو بھی کہہ رہا ہوں, سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بیف کھائیں, تو کیوں کہہ رہا ہوں میں, حالانکہ جو حدیث پاک ہے اس کے مطابق تمہارے لیے گائے کی گوشت میں نقصانات زیادہ ہیں, دودھ میں شفا ہے, لیکن اس وقت گوشت کیوں ضروری ہے یہ بتائیں آپ مجھے. دیکھیں پروٹین, ہماری باڈی کی جو طاقت ہے وہ پروٹین ہے. کاربوہائیڈریٹ اینڈ فیٹس آپ کے شیپ کے لیے نیسیسری ہیں, لیکن شیپ کے لیے. پانی اور جو پروٹین ہے
اس سے پوری آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے. تو امیونٹی جو ہے جو آپ کو ہر چیز سے فائٹ کر رہی ہے, آپ کو ہر چیز سے روک رہی ہے, وہ آپ کو جب ہی روکے گی جب آپ کی امیونٹی اچھی ہوگی. امیونٹی جب اچھی ہوگی جب آپ کے پاس پروٹینز ہوں گے. تو پروٹین از امپورٹنٹ فار یو. اس میں خالی یہ نہیں, آپ فروٹ ویجیٹیبلس لیں, اس میں وائٹامنس ہیں, اینٹی ایجنگ وائٹامنس چیکو ہیں. بہت اچھا پھل ہے اس وقت مل رہا ہے, چیکو بہت اچھا پھل مل رہا ہے, تربوز مل رہا ہے اس وقت گرما سردہ یہ موجود ہے, یہ بڑے اچھے پھل ہیں. پاکستان میں تو ہمارے پاس ہر چیز موجود کوئی ہے. بھی روٹین کی بیسس پہ آپ چینج کر کے یوز اور کر اللہ لیں. تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ہم نے موسموں کے مطابق پھل پیدا کیے ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو جس وقت میں اس تربوز کی بات نہیں کر رہا جو متحدہ عرب امارات میں 12 مہینے رہتا ہے, میں اس تربوز کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں اپنے زمانے میں آتا ہے. تو اس تربوز کی آپ اس کو کھائیں, اس میں وائٹامن اے ہے, وائٹامن سی ہے, وائٹامن ڈی ہے, اس میں واٹر بہت بھاری مقدار میں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اچھا اس میں کورونا میں پانی بھی بار بار آپ نے پینا ہے, یہ خشک کر دیتا ہے, خشک کر دیتا ہے. جی علی محمد خان صاحب یہ بتائیں پروٹین کا کیا معاملات ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بیف کے حوالے سے میرے خیال سے شاید ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ بیف جو ہوتا ہے, بیف میں جو ہے بیسیکلی ایک چیز ہوتی ہے سائناکوبال میں B12. بیف میں B12 ہوتا ہے, کیونکہ میں نے بیف جو ہے یا مٹن جو ہے, ریڈ میٹ جو ہے, اس یہاں آ جائے نا, ادھر آ جائے. B12 ہوتی ہے. ہاں کیا ہوتا ہے؟ بیف جو ہوتا ہے, بیف ہو گیا, ریڈ میٹ ہو گیا, اس میں سائناکوبالمن ہوتا ہے, B12 ہوتی ہے, جو پرنیشیس انیمیا کے لیے بہت یوز ہوتا ہے. جو لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے, بالخصوص انیمیا ہو جاتا ہے. اور یہ لیٹسٹ اسٹڈی یہ آئی ہے کہ جو کرونا ہے, لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ لنگ پہ انفیکشن کرتا ہے, بیسیکلی یہ بلڈ انفیکشن کرتا ہے اور ہیموگلوبن کے اندر سے ہیم کے اوپر افیکٹ کر کے آکسیجن کیرنگ کیپیبلٹی ختم کر دیتا ہے. اب ختم ہو گئی کہ یہ لنگز پہ حملہ کر رہا ہے, کیونکہ اسی لیے کلوروکوئن اس پہ امپیکٹ کرتی ہے کہ پلازموڈیم جو ضروری ہوئی نا. جی پروٹین, ریڈ میٹ, ریڈ میٹ خاص طور جی ریڈ میٹ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کسی کو, آپ سمجھ رہے ہوں. وائٹ میٹ سے لوگوں کو بتائیں کہ وائٹ میٹ سے تھوڑا پیچھے. اور اس وقت بھی دیکھیں, اگر یہ کووڈ 19 یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ کورونا وائرس ڈیزیز ہے, اور یہ 19 کیٹیگری کی ہے, ابھی 21 بھی آنے والی ہے. اگر 19 کیٹیگری کی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ 19 اگر افیکٹ کرے گا تو سب سے کمزور پرندے جانور کو کرے گا, اگر کرے گا. بالکل. تو آپ نے دیکھا ہے کہ برڈ فلو ہوتا ہے, جب برڈ فلو ہو چکا ہے تو مرغیاں کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ فلو ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے یہ جو یعنی گائے بھینس یا بیل یا بکرے وغیرہ ہے, اس میں وہ فلو کے اثرات بہت مشکل آ جاتے ہیں, آ سکتے ہیں, لیکن جیسے سوائن فلو ہوا تھا آ سکتے ہیں, لیکن بڑا مشکل ہے آنا. پورک کے اندر ہوا تھا سوائن فلو, پورک کے اندر ہوا تھا, لیکن اس میں آنا اس لیے مشکل نہیں, گایوں میں بھی ہوا ہے, لیکن اس لیے آنا مشکل ہے کیونکہ کووڈ 19 کے سمٹمز کے مطابق یہ انفلوئنزا کی وہ شکل ہے کہ جو گائے پر حملہ نہیں کر سکتی, مرغی پہ کر سکتی ہے. بالکل, اور مرغی پہ کر سکتی ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوئی بیٹس کے اوپر سے, وہ بیٹس پرندوں میں سے ہوئی نا, اس میں کر سکتی ہے. بالکل. تو دوسرا یہ کہ ریڈ میٹ کے اوپر بہت فوکس کریں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کورونا پڑھ کے گھس گیا اس کے اندر بھائی کا, یہ ہے کیا چیز؟ یہ بیسیکلی RNA وائرس ہے, تو اس کی اسپریڈنگ زیادہ ہے, اس کی موٹیلٹی نہیں ہوتی. RNA وائرس نہیں ہے, RNA وائرس جو ہے ان کی موٹیلٹی نہیں ہوتی. بتا دیں DNA وائرس ہوتا ہے, ایک RNA وائرس ہوتا ہے. بتا دیں DNA RNA ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے نا, آپ اتنی ماشاءاللہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں. نہیں, وہ تو بہرحال یہ سب, لیکن آپ بتا دیں ڈاکٹر صاحب, بتائیں. DNA اور RNA ایک نیچرلی نیوکلس کے اندر ہمارے رائبو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے اور ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے. لیکن یہ ڈیٹیل ہے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ, لیکن ایک وائرس ہے جس کی ایک کور ہے جس نے ریزسٹنس اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. رائبو نیوکلک ایسڈ وائرس ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں جینیٹک مٹیریل اس طرح سے. یہ مائکرو بایولوجسٹ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ بتائیں نا, مائکرو بایولوجسٹ آپ بتائیں. جینیٹک مٹیریل ہے یہ, کیونکہ ایک جینیٹک مٹیریل ہمارے پاس DNA ہوتا ہے اور ایک RNA. اگر ہم عام پبلک کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ جو اس کا جینیٹک مٹیریل بنا ہوا ہے اس کا RNA یہ جیسے جینیٹک, یہ گلائکو پروٹینز ہیں, یہ اس کے پولز ہیں, اور یہ جا کے لنگس میں اور بلڈ میں بیٹھ ہوتے بھی اسی طرح حساب کیا. بالکل. یہ DNA ایسا نہیں ہوتا. RNA تو دیکھیں, RNA تو بیسیکلی پروٹین آپ تو کچھ ہونے نہ دیں. RNA کی بات کریں, DNA کی نہیں کر رہے بات, DNA نہیں کر رہے, DNA کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے. DNA کا کیوں کریں گے ذکر؟ وہ بیٹھی ہے مائکرو بایولوجسٹ ان کے سامنے, بھائی یہ بھی مائکرو بایولوجسٹ ہے. اب آپ بتائیے. یہ مائکرو بایولوجسٹ بھی طبی ماشاءاللہ قابل آدمی ہے, اسی لیے بیچ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کی قابلیت کا احترام کرتے ہیں. مگر یہ RNA بتا رہے تھے, RNA وائرس ملٹیپل وائرسز ہوتے ہیں, ان میں سے ون آف دا وائرس ملٹیپل سیریز آف دا DNA وائرس. نیچرلی ہمیں صرف لوگوں کو ہمارے پاس DNA وائرس ہے, ٹھیک ہے, وہ DNA وائرس ہے. ہیپیٹائٹس C RNA وائرس ہے. یہ جو ہے ہیپیٹائٹس A DNA وائرس, جی وہ DNA وائرس ہے. جی, لیکن آپ مجھے بتائیں پروٹین کا اس میں
عمل دخل کتنا زیادہ ہے. بات یہ کہ جو ہماری پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھوں. ہمارا جو یہ ایگری کریں گے ہماری جو امیون سسٹم ہے اس میں جو WBCs ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کی جو ہیموپائیوسس ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہمارے جو ہمارا تھائمس گلینڈ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے, ہماری بونس کے اندر ہوتی ہے. جب ہم پروٹین انٹیک کرتے ہیں تو ہمارے یہاں WBCs زیادہ بنتے ہیں. ہمارے جو نیوٹروفلز ہیں, نیوٹروفلز ہیں, بیزوفلز ہیں, WBC زیادہ بنتی ہے, وائٹ بلڈ کارپسکل زیادہ بنتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ فائٹنگ سیلز ہوتے ہیں. یہ چکن نہیں بناتی, یہ گائے بناتی ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسرا جو سنتھسس ہوتی ہے اس میں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس میں B12 جو ہے سائنوکوبالمین اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک ہماری ایک اور بیماری ہوتی ہے بلڈ کی, پرنیشیس انیمیا, اس میں بھی B12 کم ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ مرغی کا دودھ تو نہیں نکل سکتا, نہیں نکل سکتا. لیکن مرغی تو یہ گائے کا دودھ ہوتا ہے, گائے کے دودھ میں بھی پروٹین ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہم مرغی کھاتے ہیں, میں تو خیر اس پہ ڈاکٹر صاحب کو بتا بھی چکا ہوں, خیر وہ تو خیر ڈاکٹر صاحب نے بات سے اختلاف کیا تھا کہ یہ مرغی نہ تو میل ہے نہ فیمیل ہے. جو برائلر مرغی ہے, ہاں وہ برائلر مرغی ہے, جو برائلر ہے, جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہاں کہ کیا ہے جنس کا پتہ نہیں. اگر آپ جو لوگ دیسی مرغی کھاتے ہیں تو دیسی مرغی میں مرغا بھی ہوتا ہے, صاحب نہیں کھاتے, کبھی بھی نہیں کھاتے. صاحب دیسی مرغی کھاتے ہیں. یہ جو برائلر مرغی ہے اس کا نہ تو میل ہے نہ فیمیل ہے. یہ جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس کا میل مرغا ہوتا ہے, اور مرغی ہوتی ہے جو کہ لیئر ہوتی ہے انڈا دیتی ہے. ظاہر ہے اسی طرح ہوتا ہے, آپ پورا پروسیجر بتا رہے ہیں. نہیں نہیں ہوتا ہے, میں بتا رہا ہوں کہ برائلر مرغی ہے, اس کا کچھ نہیں پتا ہے, لیکن یہ نقصان دہ ہے. لیکن اگر آپ کنٹینٹ بھی زیادہ ہے, سنکھیا کا کنٹینٹ بھی زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور نقصان آپ نہیں بتا رہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہی بتا دیجیے. وہ اصل نقصان نہیں بتا رہے کہ ایک تو یہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, اس کے بعد کارٹیزون کے انجیکشن جو ان کو لگ رہا ہے, اسٹیرائڈز ان کو کھلائے جاتے ہیں, اسٹیرائڈز دیے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. چکن کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, چکن کو پریفر کیا جاتا ہے. کیا کریں. اگر آپ بولتے ہیں تو کھائے بالکل, ہفتے میں آپ ایک دو دفعہ کھا لیں, لیکن لے رہا ہوں میرے یار, مجھے لے رہا ہوں, لیکن ایک یہ ایٹ لیسٹ دودھ تو آپ لوگ پیئیں. دودھ نہیں پی رہے لوگ یار, میں کیسے دودھ پلاؤں سب کو لے جا کے, مطلب کیسے بتاؤں مطلب کہ بھائی دودھ پیئیں. آئس کریم کھائیں, اگر دودھ نہیں پی سکتے تو آئس کریم کھائیں, کلفی کھائیں, آئس کریم کھائیں. لیکن آئس کریم خدا کا واسطہ مجھے پچھلی دفعہ بہت زبردست میرے پر رحم فرما بھائی, یہ خوش کر رہے ہیں آپ آئس کریم. یہ ٹھنڈے پر زیادہ اثر, اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے کورونا کی. لیکن یہ دودھ آئس کریم کی تاثیر تو گرم ہوتی ہے. ہاں تو آئس کریم تھوڑی گرم کر کے کھا لیں. آپ نے گھر پہ تو نہیں بنائی, وہ آرٹیفیشل کیسے بنی ہے ہم نہیں جانتے. ایک بعد آتے رہتے ہیں. یہ حکمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک وقت آواز ہوتی ہے.